الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی محبت میں اپنے ان سے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور محبت جو دل میں ہے اس رشتے محبت کو حضور کی محبت سے پرنور کرنے کے لیے اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو اور اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. آپ مجھ کو بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کبھی امریکہ دیکھتے ہیں کبھی یورپ کو دیکھتے ہیں. سامنے آپ کو ٹیلی ویژن پر سب چیز نظر آتی ہے. اس طرح آپ کراچی میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں. مدینہ منورہ شریف میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر اپنے ٹیلی ویژن پر جو اللہ نے دیا ہے حضور پرنور محمد رسول اللہ اپنی امت کو مشتر پارک میں دیکھ رہے ہیں. آپ کا ہر لمحہ آپ یہاں آئے آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شامل ہے. کیا خوش نصیب ہیں آپ کہ حضور کی محبت میں یہ جلسہ کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہے. انتخابات میں ابھی 3 سال ہیں. یہ جلسہ انتخابی نہیں ہے. یہ جلسہ پرامن ہے. ان کے پاس بہت بڑے ہتھیار ہے بہت بڑا ہتھیار ہے. اس جلسے میں ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہے. میرے پاس بھی ہتھیار ہے اور آپ کے پاس بھی ہتھیار ہے. رسول اللہ کی محبت کا ہتھیار ہے. نبی کے عشق کا ہتھیار ہے. ایمان کا ہتھیار ہے. اس ہتھیار سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں. ہم اہل ایمان ہیں. ہمارا دل ہماری جان ہمارے رگ و پے ذات پاک محمد رسول اللہ پر قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس بابرکت اجتماع میں حضرات علماء کرام جمعیت علماء پاکستان اور تحریک فدائیان ختم نبوت کی دعوت پر تشریف لائے. مشائخ عظام دور و دراز کا سفر فرما کر تکلیف فرما کر پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے مشائخ عظام کا سجادہ نشین حضرات کا حضرت پیر صاحب برجومی شریف کا پیر صاحب ہمایوں شریف کا تمامی مقتدر علماء کرام کا سب کا اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان علماء حق اور ان مشائخ عظام کو جو رسول اللہ کی محبتوں کے وارث امین ہیں حضور کے ختم نبوت کے محافظ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے کہ ہم غریبوں کی دعوت پر اپنے وقت کی قربانی دے کر اپنے آرام کی قربانی دے کر آپ بھی تشریف لائے اور یہ بھی تشریف لائے. اس کا بدلہ جمعیت علماء پاکستان نہیں دے سکتے. تحریک فدائیان ختم نبوت نہیں دے سکتے. اس کا بدلہ سب سے بہتر بدلہ اس کا سب سے بہتر بدلہ حضور دیں گے. قبر میں بھی تشریف لا کر دیں گے اور حشر میں آپ کی قیادت فرما کر دیں گے. یقیناً مل کر رہے گا. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. حکومت جانے اس کا کام جانے. لیکن حکومت نے ایک کام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس کریں.
جس طرح سے آپ نے اعلان کیا تھا اس طرح سے خود ہی اعلان کر کے واپس لیں. ہم جنرل صاحب کی بھی اور موجودہ حکومت کی بھی ان کے رفقا کی بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے طریقہ کار میں جو تبدیلی وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسی پرانے طریقے کو باقی رکھا، اور ہم کو ان سے امید بھی یہی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جرنلز ہو یا فوج ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی وہی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا ہے. بس ایک بات ہے، تھوڑا سمجھ کا فرق ہوتا ہے. کبھی مسئلے کو جلدی نہیں سمجھ پاتے لوگ باغ، کبھی دیر سے سمجھ پاتے ہیں. انہوں نے سمجھا اور ابھی کچھ سمجھنا باقی ہے، وہ بھی سمجھ جائیں گے. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ محب وطن فوج، ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ وطن عزیز کی محافظ ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس وطن عزیز کی حفاظت کر رہا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں تو بھی ان کی حفاظت فرما، آمین. یہ سرحدوں کی محافظ ہے. اس فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. ہر چھاونی پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہماری فوج ہے، یہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی محافظ ہے. وطن عزیز کی حفاظت اس فوج کا فریضہ ہے، اور اس فوج کا اور بھی کچھ فریضہ ہے. وطن عزیز کی حفاظت کرنا اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا. نظریاتی سرحدیں کیا ہیں؟ نظریاتی سرحد یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کی زمین ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اور اس پر حکومت غلامان مصطفیٰ کی ہے. یہ ملک اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس ملک کے بسنے والے غلامان مصطفیٰ ہیں. تو جس طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، اسی طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے. اگر آج کوئی شخص جعلی چیف ایگزیکٹو بن کر کھڑا ہو جائے، اگر آج کوئی شخص جعلی چیف ایگزیکٹو، جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر، جعلی چیف ایگزیکٹو بن کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو پاگل ہے اور یہ ملک کا غدار ہے. ایسے ہی مرزا غلام احمد جعلی نبی تھا. جعلی مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ملعون جعلی نبی تھا. جعلی انگریز نے جعلی نبی بنایا تھا. وہ جعلی نبی تھا. انگریز اس کے ذریعے سے جہاد کو حرام کروا چکا تھا کہ جہاد حرام ہے. اب ہماری فوج، ہمارے محترم جنرل غور فرمائیں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جہاد کو حرام کروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں. قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے. مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے سوتے خشک ہو گئے اور اب میرا ہی چشمہ جاری ہوگا. ایسا جعلی نبی، اس کے ماننے والے یہاں موجود ہیں. یہ دیمک کی طرح سے یہودی ایجنٹ بن کر، اسرائیلی ایجنٹ بن کر، ہندوؤں کے ایجنٹ بن کر. مرزا غلام تو مر گیا، قادیان ہندوستان میں ہے اور ان کا مرکز اسرائیل میں ہے. قادیانیوں کا مرکزی دفتر تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں. یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ رسول اللہ کی امت کے دشمن ہیں. مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے. اب بولو ایسا شخص جو یہ زبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کی امت کے لیے، اس شخص کی
ماننے والوں کو ایسے حقوق دے دینا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے پھرے. کیا ہم کسی عیسائی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ چرچ بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا ہم کسی یہودی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سینیگاگ کو مسجد ظاہر کر دے؟ کسی ہندو کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مندر بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ نہیں دے سکتے. ایسے ہی مسجد صرف وہ ہے جہاں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے امتی اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں. مرزائیوں کی عبادت گاہیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ مسجد نہیں بن سکتی. مرزا غلام کی جعلی نبوت جو ہے اس ملک میں اقلیت کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں. دعوی نبوت کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بعد ان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہنے دیے جائیں. ہماری فوج یہ محب وطن فوج ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ جس طرح وطن عزیز کی حفاظت کر رہی ہے اور اللہ ان کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والی فوج کو کشمیر میں اور بھارت پر فتح و نصرت عطا فرمائے. اور امریکہ اور روس جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہم اس فوج سے توقع کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دین کی، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی، رسول اللہ کے ختم نبوت کی اسی طرح حفاظت کرے گی جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ عنہ اور ان کی فوج نے کیا. مسلمان فوج کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو فرمایا ابو بکر زندہ رہے اور جھوٹا نبی، جعلی اور فرضی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ کو جو عیسائیوں کے خلاف مورچے پر شام میں تھے واپس بلایا اور کہا یہ مورچہ سب سے بڑا اہم مورچہ ہے. جو جھوٹے نبی ہیں، مسیلمہ کذاب ہے اور اس کی بیوی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان سب کے وجود سے زمین کو پاک کر. تو 18,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جنگ میں حصہ لیا. اس جنگ میں جب حصہ لے رہے تھے تو مسیلمہ کذاب بھی اپنے آپ کو کہتا تھا میں نبی ہوں اور 5 نمازیں مجھ پر فرض ہیں. بعد میں اس نے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کی خوشی میں اس نے 2 نمازیں معاف کر دی معاذ اللہ. اور نبوت کا دعویٰ اس کا جاری رہا. اس درمیان میں سیف اللہ خالد بن ولید کی قیادت میں میدان جنگ میں اترا. عرب کی سرزمین پر اس سے بڑا مارکا شاید بعد میں ظہور ہوا ہو، اس سے پہلے تو بہت سے مار کے سرزد ہوئے، لیکن 40,000 لشکر کے مقابلے پر 18,000 رسول اللہ کے صحابہ اور تابعین کی فوج تھی جس میں 1,000 حافظ قرآن صحابہ شریک تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی حفاظت، اس کی پاسبانی یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. جس طرح ابو بکر صدیق نے بحیثیت صدر مملکت اور ابو بکر صدیق کی فوج نے جو صحابہ پر مشتمل تھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری فوج بھی دستور کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرے. دستور میں کیا ہے؟ ہم دستور کی بات کرتے ہیں، دستور سے باہر کی بات نہیں کرتے. ہم دستور کے مطابق کہتے ہیں کہ دستور میں اسلام سرکاری مذہب ہے، دستور میں قرارداد مقاصد ہے، دستور میں قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے حلف نامے میں کہ میں مسلمان ہوں. اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو ملعون الدجال کو نبی مانتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ عیسائی اور یہودی اور قادیانی اور بدھ یہ سب غیر مسلم اقلیتیں ہیں. تو قادیانی غیر مسلم اقلیت ہی دستور میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ دستور جنرل صاحب نے معطل کیا ہوا ہے.
ہمارا مطالبہ صرف سیدھا سادہ ہے، دستور کے اندر رہتے ہوئے ہے کہ دستور کی یہ شکل ہے جو سن 1974 میں قومی اسمبلی نے اور دستور کے تمام اسلامی دفعات جو قومی اسمبلی نے 73 اور 74 میں بنائی ہیں، منظور کی ہیں، وہ متفقہ ہیں۔ اس اسلامی دفعات کو عبوری آئین میں شامل کیا جائے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو۔ اور قادیانی اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ دستور جس میں ہم غیر مسلم تھے وہ دستور ختم ہو گیا، معطل ہو گیا، اس لیے اب ہم پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں جنرل صاحب، قادیانی ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ اس نمک پاشی کے نتیجے میں فساد بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ فسادی نہیں ہیں، قادیانی سب سے بڑے فسادی ہیں۔ ان کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے پیسہ ملتا ہے۔ ان کی وفاداریاں مرزا غلام قادیانی جہاں دفن ہے ہندوستان میں، ان کی وفاداریاں ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دفتر مرکزی سیکریٹریٹ تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ تو یہ قادیانی، ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ہنود اور یہود سے ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پاکستان میں دیمک کی طرح سے ملک کو چاٹ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے الگ ہوا، مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی وجہ سے الگ ہوا۔ ایم احمد جو یہاں غدار قادیانی بیٹھا ہوا تھا، مرزا غلام کا پوتا، اس نے سازشیں کر کے مشرقی پاکستان کے فنڈز روک کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت کو ختم کیا۔ یہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکن ایجنٹ ہے، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے۔ ان سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ، آپ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ خالد ابن ولید جن کا لقب سیف اللہ، وہ عظیم مسلمان جنرل عیسائی فوج کے مقابلے پر شام میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا واپس آؤ، ابو عبیدہ ابن الجراح العامری امیر الامہ کو کمان دو اور تم اس کا مقابلہ کرو۔ اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہماری آرزو بھی پوری ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں ہو جاتی ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ میرے نبی میری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے وہ نبی ہیں کہ جن کا رشتہ مضبوط ہوگا، جتنا تار محبت کا جڑے گا اتنی ہی روشنی قبر میں ہوگی۔ قبر اندھیری ہے لیکن اس اندھیری قبر میں ان کے انوار نبوت کی روشنی پھیل رہی ہوگی، ہماری قبر میں اجالا ہوگا۔ یہ شمع اگر آپ کے دلوں میں جلتی رہی تو یہی شمع، یہی چراغ محبت مصطفیٰ قبر میں اجالا کر دے گا اور اسی سے حشر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور جو لوگ آج اس سرزمین پر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے محافظ ہیں، قیامت کے دن سن لیجیے غور سے، آج آپ رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر رسول اللہ کی آخری نبوت اور تاجدار ختم نبوت کے تاج و تخت کی حفاظت کا ذمہ آپ لے لیں تو یقین رکھیے کہ قبر میں آپ کی حفاظت ہوگی اور حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت ہوگی۔ اس پر یقین رکھیے۔ آپ بھی گواہ رہیے گا اور میں بھی گواہ رہوں گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارے آقا کا حشر میں جلوس نکل رہا ہوگا، ہم اور آپ بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حکم دیا کہ جعلی نبی کو ختم کرو، اس کا قصہ تمام کرو، زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دو۔ سیدنا ابو بکر کے حکم کی تعمیل میں خالد بن ولید نے جہاد شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی
جب لشکر آپس میں ٹکرا رہے تھے، جب تلواریں نیام سے نکل رہی تھی، جب خون زمین پر گر رہے تھے، جب صحابہ حافظ قرآن صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر رہے تھے، تاج و تخت کے نبوت کے حفاظت کے لیے جان نثار کر رہے تھے، ایسے وقت میں نعرے لگ رہے تھے اللہ اکبر، اور مسلمہ کذاب کے لوگ بھی نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر، وہ نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر اور ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر، کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ جھوٹے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو تم کہو یا محمد یا رسول اللہ۔ وکان شعار المسلمین یومئذ یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کان شعار المسلمین یومئذ۔ اس دن مسلمان دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ آج یہی محبت اور یہی محبت کا رشتہ اور یہی عقیدت کا رشتہ آپ کے حضور کے درمیان میں مضبوط کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے، تجدید وفا کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا رشتہ جوڑ دیا، پکا کر دیا۔ اب یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہوں گے، براتی انبیاء ہوں گے، اور ہم بھی ان سب میں شامل ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے سبق سکھایا۔ اس دن میدان جنگ میں رسول اللہ کے صحابہ اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر 40,000 سے زائد جھوٹے جعلی نبی کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑے، کشتے کے پشتے لگ گئے، میدان خون سے سرخ ہو رہا تھا، اور یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی کے بعد سے پھر جمع قرآن کی وہ ترتیب شروع ہو گئی تھی اور جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔ 700 حافظ قرآن صحابہ جس عقیدے پر شہید ہو گئے ہوں، بتاؤ وہ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ فیصلہ کرو اور سوچو یہ عقیدہ کتنا پیارا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ گئے، انہوں نے کہا میں مسیلمہ کذاب سے بات کرتا ہوں، اور مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی سے کہا تو جھوٹا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، کہہ محمد رسول اللہ، اللہ کی آخری نبی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ اب قیامت تک اگر کوئی سکہ جس طرح نوٹ اس پر مہر ہوتی ہے، اور یہ سکہ مارکیٹ میں چلتا ہے نوٹ، اور اس پر مہر ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی، اب قیامت میں اور قبر میں اور حشر میں جو سکہ چلے گا ایمان کا، اس پر مہر ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سکہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ توبہ کر، تو توبہ کر، تو اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے خبیث، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے فدائی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ ہر صبح
قیامت تک جو طلوع ہوتی رہے گی رسول اللہ اس کے رسول ہے. قیامت تک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور اب کوئی نبوت جعلی نہیں چل سکتی. کیا خبر اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں ڈوب کر بڑی پیاری بات کہی. فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں مجدد کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ سکہ چلتا رہے گا. اب یہی سکہ رواں اور دما رہے گا. اب یہی سکہ قبر میں چلے گا اور حشر میں چلے گا. یہی سکہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. وہی ایمان جس پر مہر ہے محمد رسول اللہ کی محبت کی عظمت کی ختم نبوت کی. وہی ایمان اب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نبی نہیں ہے. ان میں جرأت دیکھیے, کیا جرأت تھی مسلمان فوجوں میں, کیا جرأت تھی. جو کردار صحابہ نے ادا کیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جنرل جو محب وطن ہیں, ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں, پاکستان کے محافظ ہیں, رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں, وہ رسول اللہ کے تاج و تخت نبوت کے بھی محافظ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو ابو بکر صدیق کی فوجوں نے ادا کیا تھا. ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو محمود غزنوی نے ادا کیا. اللہ ہماری اس بہادر فوج کو کشمیر میں فتح و نصرت عطا فرمائے. وہ مجاہدین جو کشمیر کی آزادی کی جنگ, رسول اللہ کی عزت و ناموس کی لڑائی بھارت کی ظالم اور جابر فوجوں سے لڑ رہے ہیں, اللہ مجاہدین کشمیر کو فتح عطا فرمائے. اور وہ مجاہدین, وہ اسلام کے سپاہی جو یہودیوں سے, قادیانیوں کے سرپرستوں سے, فلسطین میں یہودیوں سے لڑ رہے ہیں, اللہ مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے. اور وہ مجاہدین اسلام جو چچنیا کی سرزمین پر اسلام کے دشمن روسیوں سے لڑ رہے ہیں, اسلام کے دشمن روس اور اس کے سرپرست امریکہ سے لڑ رہے ہیں, اللہ مجاہدین اسلام کو بھی فتح عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا وہ مجاہد اسلام نے جو لڑ رہا تھا عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹا ہوا تھا. مسیلمہ کذاب نے کہا اس کو جلتی ہوئی آگ میں کڑھائی میں ڈال دو. تیل جل رہا تھا, کڑھائی جل رہی تھی, اس کو ڈال دو. ڈالنے سے پہلے جلاد نے, لے جانے والے نے کہا تمہاری کوئی آرزو ہے مرنے سے پہلے تو بتا دو. وہ کہا ہاں ایک ہے آرزو, ایک آرزو ہے, جب میں مر جاؤں تو میری ناش جو ہے تو جل جائے گی, راکھ ہو جائے گی, ہڈیاں جل جائیں گی. جب میں مر جاؤں ہڈیاں جل جائیں تو تم میری راکھ کو, میرے جسم کی راکھ کو مدینے کے راستے پہ اڑا دینا, مدینے کے راستے پہ میری راکھ کو اڑا دینا, تاکہ دربار مصطفیٰ میں میرا یہ نذرانہ, جان کا نذرانہ قبول ہو جائے. یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ, یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جو دن اور رات رسول اللہ کی عزت و ناموس کے محافظ تھے. ہم بھی جنرل صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں اور ان میں خالد بن ولید کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو خالد بن ولید کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان سے حکومت کا مطالبہ نہیں کر رہے, اللہ شاہد ہے. اس جلسہ کرنے کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے. حکومت لینے کا وقت 3 سال کے بعد آئے گا, انتخابات کے ذریعے آئے گا, بھی بہت دور ہے. ہنوز دلی دور ہے, سب بہت دور ہے, اور ہماری اس وقت وہ منزل نہیں ہے. اس وقت منزل یہ ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں متحد ہو کر ان سازشوں کو کچھ لو. قادیانی پاکستان کے دشمن, قادیانی اسلام کے دشمن, قادیانی رسول اللہ کے دشمن, قادیانی مدینہ منورہ کے دشمن, قادیانی عزت ناموس مصطفیٰ کے دشمن. اب تم یہ تصور کر لو
کہ مرزا غلام احمد نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی، نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو ہاتھ کو روکنا ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ آج تم سے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میری عزت و ناموس کی حفاظت کرو؟ اور یوں سمجھو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے حشر کے میدان میں پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا قربانی دی؟ تو آپ انشاءاللہ سرخرو ہو کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں قربانی دینے کے لیے نشتر پار کے میدان میں حاضر ہو گیا تھا، پاکستان میں جہاں جہاں مجھ کو طلب کیا گیا میں حاضر ہو رہا تھا، اور میں عقیدہ ختم نبوت کا برملا اظہار کر رہا تھا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بازاروں میں پیش کرتے رہیں گے، گلیوں میں اور کوچوں میں اور بازاروں میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور جب وقت پڑا تو سرے دار بھی پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جان بھی کروں، ایک جان کیا 100 جان کیا کروں تیرے نام پہ کروڑوں جانیں فدا۔ اور یا رسول اللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ان سبھی ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اے میرے آقا، جب قبر کی منزل میں ہم ہوں گے تو ہم وہاں آپ کی روشنی کے منتظر ہوں گے، اور جب حشر کے میدان میں ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پی رہے ہیں۔ آپ ہماری لاج رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور ہماری محب وطن فوج کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ وقت قبولیت کا ہے، اور حضور آپ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، اور سوئے کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔